بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستوں، منتخب حدیث نمبر 13 آج ہم آپ کے لیے لے کر آ چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے حدیث یہ آتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس بات کا اقرار کرتا ہو، یہ مانتا ہو تو بے شک وہ نجات پا گیا۔ نمبر 3، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً اس کے لیے مغفرت ضروری ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص کی موت نزدیک ہے اور اس کے دل میں یہ اختیار کر رکھا ہو اس نے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی اور رسول ہیں، تو بے شک وہ نجات پا گیا اور اس کی مغفرت یقیناً ضروری ہو، تو یقیناً اس کے لیے مغفرت ضروری ہو گئی۔ نمبر 4، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے رات کو کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھ سے وہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔ یعنی فرشتے نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ خبر دوں، یعنی فرشتے نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دوں کہ جو لوگ یہ دل میں یہ اختیار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں، تو بے شک وہ لوگ نجات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ اس بات کا ان کو پتہ لگے تو وہ ایمان کے معاملے میں ایک دوسرے سے کم رہ جائیں گے اور زیادہ عمل نہیں کریں گے اور عبادت کم کریں گے، کیونکہ لوگوں کے دل میں بس یہی رہے گا۔ تو یہ بات کتابوں میں لکھی گئی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں اس کو پتہ ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ تو بے شک دوستو، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ہم عبادت کرتے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں، ہر دن ہر رات کچھ نیا کچھ زیادہ کرتے رہیں۔
نمبر 6 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے عذاب نہ دے۔ نمبر 7 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو، تو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان دو گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ نمبر 8 حضرت زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی کے ناحق خون میں ہاتھ نہ رنگے ہو، تو ہے جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دیا جائے گا۔ دوستو، تمام حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو بے شک وہ نجات پا گیا، اور جس کا ہاتھ کسی خون سے نہیں رنگے ہو تو وہ ہلکا پھلکا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، ورنہ بہت سارے گناہوں سے بھرا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب دم لگا کر عبادت کریں، اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہلاک ہے وہ انسان جو رمضان کے پاک مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اپنے گناہ معاف نہ کروائے۔ تو بے شک دوستو، آپ سب اپنے گناہوں کو معاف کیجیے اور عبادت کیجیے۔ یہ وہ دن ہے جو کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتے ہیں، تو آپ ان دنوں میں خوب عبادت کریں، اور ایسے میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تو روزے میں آپ خوب عبادت کریں، خوب اپنے گناہوں کو معاف کریں، خوب اپنے آپ کو ہلکا پھلکا پیش کرنے کے لیے کسی بھی دروازے سے جنت میں جانے کے لیے خوب عبادت کریں۔ اور سب سے افضل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگے تو دعا میں جنت فردوس ضرور مانگا کریں، کیونکہ جنت فردوس جنت کا ایک ایسا راستہ ہے جس میں لوگ آسانی سے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اور ہمیں بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان حدیثوں کے بارے میں پتہ لگ سکے اور آپ کو اور ہمیں بھی ثواب ملتا رہے۔ تو دوستو، آپ سبھی سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔